وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشبندی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زبان بندی۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ اکثر مسائل ہیں کہ ان کے گھر میں شادی کے بعد ان کے جو شوہر کا گھر ہے اس میں شوہر کی جو والدہ ہیں، جو یہ بچی ہے، اس کی جو ساس ہے، اس کی جو نندیں ہیں، اس کے گھر والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام چیز ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کو اختلاف ہو تو اس سے میں پیش کی معذرت چاہوں گا۔ لیکن ہمیں جو روزانہ فون آتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، اس میں تو اس قدر ظلم ہوتا ہے کہ سننے سے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ اس قدر جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری ساسیں ہیں، وہ اس قدر ظلم کرتی ہیں بچیوں کے اوپر کہ جیسے وہ انسان کی بچی ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ہماری بہنوں کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہوتا ہے، جو بدتمیزی کرتی ہیں۔ اگر ساس کی زبان بندی ہو جائے یا گھر میں کوئی اس کو تنگ نہ کرے تو یہ سب کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو اس میں ہمیں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں، تو وہ یہاں اس قدر تک لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیویاں اکثر جو کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس قدر بدتمیزی کرتی ہیں، اس قدر زبان درازی کرتی ہیں، بلکہ اپنے جو شوہر ہوتے ہیں اور جو ساس ہے، جو گھر میں نندیں ہیں، ان کو گالی گلوچ تک دیتی ہے۔ اور وہ لوگ اس قدر تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بچہ جو ہے اس کو مار دیں گے لیکن تمہیں نہیں گھر لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ میری تمام بہنوں کو، تمام کو، کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زبان درازی کرے، آپ کے خلاف چغل خوری کرے، آپ کے شوہر کو اور آپ کے ساس کو، یا خدا نخواستہ کوئی بھی، جیسے آفیسز میں بھی اسی طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کسی کی جاب لگی ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتے، تو طرح طرح کی چغل خوری کرتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل بہت چھوٹا ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو کافی عرصہ تک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے نا، اس کی کم از کم 40 دن بعد تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، اس کی 40 دن کے بعد تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مستقل مزاجی سے اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ آپ کا جو بھی حاسد ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی زبان درازی نہیں کرے گا، نہ آپ کے خلاف بول سکے گا۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کافہا یا عین صاد لا یتکلمون حامیم عین سین قاف لا یعقلون۔ اس عمل کو آپ اپنے طبیعت، مزاج اور اپنے وقت کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے فجر کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں اور عشاء کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جو آپ کا مخالف ہے، آنکھیں بند کریں، تصور کریں جب وہ آپ کے چہرے کے سامنے، اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے آنکھوں میں، اس کے دل اور دماغ پہ پھونک مار دیں کہ یہ میرے لیے اس کی زبان بند ہو جائے اور اس کے ہوش و حواس میرے لیے بند ہو جائے، میرے ساتھ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ عمل آپ نے کم از کم جو ہے 40 دن تک ضرور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ 40 دن سے پہلے ہی اس کے فیوز و برکات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا مخالف آپ کے سامنے زبان بند کر دے گا، بلکہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی وہ انشاءاللہ آپ کی بدخوئی نہیں کرے گا اور آپ کی کسی کو چغلی نہیں لگائے گا۔
تو اگر آپ اس کو فجر اور عشاء کے بعد نہیں کر سکتے، بالخصوص خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مخصوص وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، وہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، اس کے لیے پھر ان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اگر 100 مرتبہ پڑھیں گی یعنی کہ 101 مرتبہ پڑھیں گی تو وہ صبح شام کر لیں، یا دن میں کسی بھی وقت 2 دفعہ کر لیں، اور اگر ایک ہی دفعہ کرنا چاہیں تو پھر 313 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے، اس کی تصویری شکل جو ہے وہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج، ہماری موبائل اپلیکیشن یوٹیوب ایکٹیویٹی سے مل سکتی ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ آپ لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔